السلام علیکم ویئرز، میرا نام عبدالرحمٰن ہے۔ ہر سال لاکھوں پاکستانی اسٹوڈنٹس جو ہیں پاکستان سے دوسرے ممالک کی طرف جاتے ہیں ایجوکیشن کے لیے، اسٹڈی ویزا کے اوپر اور ایک بہتر مستقبل کے لیے۔ ہر بچے کا خواب ہوتا ہے، والدین کا خواب ہوتا ہے کہ بچہ باہر جا کے سیٹ ہو جائے گا، ہمیں بھی سپورٹ کرے گا اور اس کی اپنی لائف بھی وہاں پہ سیٹ ہوگی۔ اور اس خواب کو پورا کرنے کے لیے والدین جو ہیں اپنی زندگی کی تمام جمع پونجی بچے کے اوپر لگا دیتے ہیں۔ وہ ان کی جائیداد ہو، گھر ہو، زمین ہو، زیور ہو، پینشن کا پیسہ ہو، والدین سب کچھ لگانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اور اتنی زیادہ پاکستانی جو ہیں وہ باہر جانے کی دوڑ کے اندر ہیں کہ ہمارے جو پاسپورٹ آفس کے پاس لیمینیشن پیپر ختم ہو جاتا ہے۔ آپ جس کو دیکھو باہر جانے کی ایک ریس کے اندر ہے۔ دراصل ہم پاکستانی قوم جو ہے نا وہ اپنے فیصلے ایک دوسرے کی دیکھا دیکھی کے اندر کرتے ہیں۔ جب ایک کزن نے یہ ڈگری کی ہے تو میں بھی یہی کر لیتا ہوں۔ اس کی مثال میں آپ لوگوں کو ایسے دیتا ہوں کہ یار کووڈ کے بعد آپ لوگوں نے دیکھا ہے کہ پراپرٹی کے اندر ایک بوم آیا ہے۔ ہر بندہ تقریباً جو ہے پراپرٹی جتنے بھی پاکستان کے بڑے شہر ہیں وہاں پہ جتنے بھی گیدرنگ ہوتی تھی نا، میجورٹی کے اندر پراپرٹی ڈسکس ہو رہی ہوتی تھی۔ اتنے کا پلاٹ لے لیا، اتنے کا سیل کر دیا، اتنا پروفٹ ہو گیا کہ یہ فائل اٹھا لی، یہ فارم ہاؤس اٹھا لیا، یہ فلیٹ اٹھا لیا، اور میجورٹی لوگ پراپرٹی کے بزنس کے اندر آ رہے تھے۔ ایک دم سے ڈاؤن فال آیا اور لوگوں کی زندگی کی جمع پونجی اب پھنسی ہوئی ہے۔ بہت سے لوگوں نے جو ہے اللیگل سوسائٹیز کے اندر انویسٹ کر دیا۔ اب وہ نہ بیچ سکتے ہیں اور نہ وہاں پہ گھر بنا سکتے ہیں۔ اسی طرح بہت سے لوگوں نے اپنی زرعی زمینوں کو سوسائٹیوں کے اندر کنورٹ کر دیا۔ تو ہم جو ہے نا جس چیز کے پیچھے پڑتے ہیں نا تو بس پھر پوری قوم اس کے پیچھے لگ جاتی ہے۔ اب اسی طرح باہر جانے کا کریز پوری قوم کے اندر آیا ہوا ہے۔ یار باہر جانا بہت اچھی بات ہے، آپ لوگ جائیے، دنیا کی بہترین یونیورسٹیز کے اندر ایڈمیشن لیجیے، جائیں وہاں پہ جا کے سیٹ ہوں، وہاں کی نیشنلٹی لیں، پاکستان میں سپورٹ کریں، پاکستان کو سپورٹ کریں۔ آپ جائیں وہاں یونیورسٹی آف لندن میں پڑھیں، لنڈن اسکول آف اکنامکس میں پڑھیں، یونیورسٹی آف سڈنی میں پڑھیں، کیمبرج میں پڑھیں، آکسفورڈ میں پڑھیں، دنیا کی بہترین یونیورسٹیز میں جائیں۔ لیکن معاملات یہ ہو رہے ہیں کہ بہت سے اسٹوڈنٹس کو جو ایجنٹس ہیں وہ ایک ٹریپ کے اندر پھنسا رہے ہیں۔ یہ جتنی بھی دنیا کی بہترین یونیورسٹیز ہیں نا، ان کا ایک پروسیجر ہے۔ اس کے لیے آپ کو اچھے مارکس بھی چاہیے، آپ کو کچھ ٹیسٹ پاس کرنے ہیں، وہ بھی اچھے گریڈز کے ساتھ پاس کرنے ہیں، اور اس پروسیجر کے اندر کچھ ٹائم بھی لگ جاتا ہے۔ اب پوری قوم کو باہر جانے کی تو جلدی ہے، اب اس جلدی کا جو ہے ایجنٹس بہت زیادہ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اور جس طرح پراپرٹی کے اندر بہت سے جو ہے پراپرٹی ڈیلر بن گئے تھے، اب کیونکہ یہ کام بہت زیادہ ہے تو اب ہر کوئی ایجنٹس بنا پھر رہا ہے، اور جو اسٹوڈنٹ باہر جاتا ہے وہ بھی ایجنٹ بن جاتا ہے۔ اور پاکستان میں بھی بہت سے ایجنٹس بنے ہوئے ہیں۔ آپ مری روڈ پہ ٹریول کریں، آپ اسلام آباد کی دوسری سڑکوں کے اوپر ٹریول کریں، اسٹڈی ان UK، اسٹڈی ان یوکرین، اسٹڈی ان ملیشیا، اسٹڈی ان ٹرکی، اسٹڈی ان USA، مطلب کہ آپ کو جگہ جگہ بل بورڈ نظر آئیں گے۔ تو اب ہوتا کیا ہے کہ ایجنٹس کیا کرتے ہیں، جب اسٹوڈنٹ ان کے پاس جاتے ہیں وہ اسٹوڈنٹس کو وہاں کی پرائیویٹ چھوٹی پلازا یونیورسٹیز کے اندر ایڈمیشن دلوا دیتے ہیں، کچھ ایسی ڈگریز کے اندر جن کا کوئی اسکوپ نہیں ہوتا، جن کا کوئی فیوچر نہیں ہوتا۔ کچھ ڈپلوماز کے اندر ان کو ایڈمیشن دلوا دیتے ہیں کہ آپ یہ کر لو، سال بعد اس کے بعد آپ نیشنلٹی کے لیے اپلائی کر دینا ہو۔ یہ ایجنٹس جو ہے نا یہ اسٹوڈنٹس کو خواب بیچتے ہیں۔ یہی کام جو ہے وہ پراپرٹی ڈیلرز کر رہے تھے، سہانے سپنے دکھا رہے تھے کہ یہ سوسائٹی میں آپ پلاٹ لے لیں گے، بس 2 سال بعد یہ 50 لاکھ کا، یہ کروڑ کا پلاٹ ہو جائے گا، آج 5 کا لیں کل کو 10 کا ہو جائے گا۔ لوگ اس کے اندر، اس ٹریپ کے اندر آ کے لوگوں نے انویسٹمنٹ کی۔ اسی طرح اسٹوڈنٹس کو سہانے سپنے دکھاتے ہیں کہ آپ یہ اس یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے لیں اور اس کے بعد وہاں جا کے بس آپ نے کلاسز جوائن کرنی ہے، وہ تو نام کی ہوتی ہیں، وہاں جا کے آپ نے کام کرنا ہے اور آپ جو ہے مہینے کا 1500 پاؤنڈ 2000 پاؤنڈ بنا لیں گے۔ اسٹوڈنٹ جب وہاں پہ جاتا ہے تو وہاں پہ حالات بالکل مختلف ہوتے ہیں۔ اب آپ جب ان پلازا یونیورسٹیز یا ان چھوٹی چھوٹی پرائیویٹ یونیورسٹیز میں وہاں جا کے ڈگری کریں گے نا، اس ڈگری کی نہ وہاں پہ ویلیو ہوتی ہے اور اس ڈگری کی نہ پاکستان میں یا کسی اور کنٹری کے اندر ویلیو ہوتی ہے۔ تو آپ لوگوں نے جو ہے نا اگر ڈگری کرنی ہے، کوئی کچھ بھی کرنا ہے، ایک تو پروفیشنل ڈگری کیجیے اور دوسرا ایک اچھی یونیورسٹی سے کیجیے۔ وہ جو آپ زندگی کی جمع پونجی ابھی تو صرف باہر جانے کے اس میں نہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یونیورسٹی کون سی ہے، نہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ڈگری کون سی ہے، آپ لوگ انویسٹمنٹ لگا کے وہاں پہ جا رہے ہیں تو پھر آپ کو وہاں جا کے آئیڈیا ہوتا ہے کہ اوہ میں کدھر پھنس گیا ہوں، والدین کی جمع پونجی بھی لگا دی ہے، نہ آپ پاکستان جا سکتے ہیں، نہ وہاں پہ کوئی فیوچر ہوتا ہے، اور بس وہاں پہ کسی ریسٹورنٹ میں کام کر رہے ہیں، کوئی سیکورٹی کی جاب کر رہا ہے، کوئی جناب اور جابس کر رہے ہیں۔
مطلب آپ نے پاکستان میں فار ایگزامپل 16 ایئر ایجوکیشن لی ہے, وہاں جا کے آپ بالکل اپنی فیلڈ سے ارریلیونٹ جاب کر رہے ہیں, تو نہ اس ایجوکیشن کا فائدہ ہوا, نہ وہاں جا کے جو ڈگری کر رہے ہیں اس کا فائدہ ہوا. میں یہ دیکھ رہا تھا کہ وہاں جا کے اسٹوڈنٹس اتنی زیادہ مشکل میں آ جاتے ہیں. ایک ہوم سکنس ہوتی ہے, اس کے بعد وہاں جا کے پڑھائی بھی کرنی ہے, دن کو اگر یونیورسٹی جا رہے ہیں, شام کو سیکورٹی کی جاب کر رہے ہیں, اس کے بعد آپ نے اپنے کھانے کا خرچہ بھی نکالنا ہے, آپ نے اپنی فیسز بھی دینی ہے, اور فیسز اسٹوڈنٹس دو جاب کر کے بھی وہ فیسز پوری نہیں کر سکتے. ادھر والدین مشکل کے اندر آ جاتے ہیں, انہوں نے اپنا سب کچھ لگا دیا ہوتا ہے اور وہ اس انتظار میں ہوتے ہیں کہ بچہ وہاں جا چکا ہے, وہ اب ہمیں سپورٹ کرے گا. لیکن بچہ 5-10 سال تک تو اس پوزیشن میں ہی نہیں ہوتا کہ وہ والدین کو سپورٹ کر سکے. وہاں جا کے بھی آپ لوگوں کا ایک جرنی ہے, آپ نے بالکل زیرو سے سٹارٹ لینا ہے. اور جب آپ اس طرح کی چھوٹی چھوٹی پلازا یونیورسٹیز میں چلے جائیں گے وہاں کی, تو بالکل آپ کے لیے لائف جو ہے نا ایک بہت مشکل بن جائے گی, کیونکہ اس ڈگری کو کمپلیٹ کرنے کے بعد آپ کو وہاں پہ بھی جاب نہیں ملنے والی اپنی فیلڈ سے ریلیونٹ. اس کی ایک تازہ مثال ہمارے سامنے ہے. اب یہ کرغزستان کا واقعہ ہوا ہے. اب کرغزستان کو کوئی جانتا نہیں تھا کہ اس کا ایجوکیشن کے اندر کوئی نام نہیں ہے, ٹھیک ہے, اور پاکستانی 12,000 اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ وہاں پہ میجورٹی جو ہے MBBS کے لیے گئے ہوئے تھے. اب وہاں سے وہاں کی چھوٹی چھوٹی یونیورسٹی سے MBBS کر کے اگر آپ آ بھی جائیں گے, نہ یہاں پہ جاب ملے گی آپ لوگوں کو, نہ کسی اور کنٹری کے اندر جا کے آپ لوگ جاب کر سکتے ہیں. پھر یہی ہوگا, آپ لنڈی کوتل یا کسی چھوٹے سے گاؤں کے اندر بیٹھ کے اپنا کلینک کھول لیں گے. دوسرے ممالک میں اس طرح کی جو چھوٹی چھوٹی یونیورسٹیز ہیں وہ کہتے ہیں مارکس سے ہمیں غرض نہیں ہے, آپ آئیے فیسز دیجیے اور اس کے بعد ڈگری لیجیے. سیم یہی کام پاکستان میں بھی ہو رہا ہے. بہت سی یونیورسٹیز ہیں جو کہ اپنے سوشل میڈیا کے اوپر ماحول دکھا کے, کنسرٹس دکھا کے, قوالی نائٹس دکھا کے, اس طرح کی چیزیں دکھا کے اسٹوڈنٹس کو اٹریکٹ کرتے ہیں اپنی طرف. وہ ایج ایسی ہوتی ہے, اس کے اندر اسٹوڈنٹس کو یہ چیزیں اچھی لگ رہی ہوتی ہیں, اور وہ وہاں کی پر سمیسٹر 4-4 لاکھ روپے فیس دینے کے اوپر تیار ہو جاتے ہیں. اور وہ یونیورسٹی ایسی ڈگریز کروا رہی ہے کہ بندہ سر پکڑ لیتا ہے. پراپرٹی مینجمنٹ, اسپورٹس مینجمنٹ. یار اسپورٹس مینجمنٹس کی ڈگری کر کے آپ کہاں پہ ایڈجسٹ ہوگے؟ آپ کے پاس اتنی جاب اپرچونیٹیز ہیں PCB میں, ہاکی فیڈریشن کے اندر, کہاں جائیں گے آپ؟ اور ان ڈگریز کا یہ لیول ہے کہ آپ پاکستان سے لے کے آپ یورپ کے اندر جا کے جاب کر لیں گے. تو میری آج کی ویڈیو کا کنکلوژن یہ ہے کہ باہر جانا ہے ضرور جائیے, اچھی یونیورسٹیز میں جائیے. اب بہت سے لوگ کمنٹس میں کہیں گے کہ سر ہم تو پاکستان کے نظام سے تنگ ہیں, یہاں انصاف نہیں ہے, یہاں پہ پولیس کا نظام خراب ہے, یہاں پہ کرپشن ہے, یہاں یہ ہے, یہاں وہ ہے. بھائی یہ مسائل وہاں پہ بھی ہیں. لندن میں کتنے احتجاج ہو رہے ہوتے ہیں, لندن کی اکانومی کے کیا حالات ہیں وہ آپ لوگوں کے سامنے ہیں, ٹرکی کے حالات آپ لوگوں کے سامنے ہیں. کووڈ کے بعد ریسیشن آیا ہے, پوری دنیا کے میں حالات تقریباً اسی طرح کے ہی ہیں. باقی رہی بات کرپشن کی, پاکستان کے نظام کی, تو اگر کچھ مسائل یہاں پہ ہیں نا تو وہاں پہ اس سے زیادہ ہی ہوں گے فیس کرنا آپ کو. وہاں جا کے جب آپ ایک کمرے کے اندر 6 اسٹوڈنٹس رہ رہے ہوں گے نا, کھانا بھی خود بنانا ہوگا, کپڑے بھی خود دھونے ہوں گے, صبح کو یونیورسٹی جائیں گے, شام کو جاب کریں گے, فیسز پوری نہیں ہو رہی ہوگی, اور کھانے کا رہائش کا خرچہ پورا نہیں ہو رہا ہوگا, انگزائٹی ڈپریشن کے اندر جائیں گے. تو اگر آپ لوگوں کے مارکس اچھے نہیں ہیں اور آپ لوگ پلازا یونیورسٹیز میں جا رہے ہیں تو خدا را وہاں پہ نہ جائیے. اگر آپ لوگوں کے مارکس اچھے نہیں ہیں, پڑھائی میں آپ لوگ اچھے نہیں ہیں, تو کچھ بزنس کر لیں. اور بہت سی اپرچونیٹیز ہیں پاکستان میں, ایسا نہیں ہے. بہت سے لوگ پاکستان میں رہ کے بہت اچھا ارن کر رہے ہیں, اور اب تو دنیا گلوبل ولیج بن چکی ہے. آپ لوگ پاکستان سے بیٹھ کے اپنی سروسز پوری دنیا میں سیل کر سکتے ہیں. آپ پاکستان سے بیٹھ کے پروڈکٹس پوری دنیا کے اندر سیل کر سکتے ہیں. پاکستان سے بیٹھ کے آپ لوگ ٹریڈنگ کر سکتے ہیں. پاکستان سے بیٹھ کے آپ کنٹینٹ کریشن کر سکتے ہیں. بہت کچھ کر سکتے ہیں. آپ کرنے والے تو بنیے. وہاں جا کے بھی تو آپ لوگوں نے ٹائم انویسٹ کرنا ہے اپنے اوپر, وہاں جا کے بھی تو پیسہ انویسٹ کرنا ہے, تو کیوں نہ پاکستان میں کر لیں. تو کنکلوژن یہ ہے, مارکس اچھے ہیں ضرور جائیے, اپرچونیٹی ہے ضرور جائیے. لیکن اگر آپ لوگوں نے پلازا یونیورسٹیز, چھوٹی چھوٹی یونیورسٹیز میں جانا ہے تو خدا را اس سے بہتر ہے کہ آپ لوگ اپنے ملک کے اندر ہی بہتر ہیں. آئی ہوپ کہ میری ویڈیو آپ لوگوں کو اویئرنیس دے گی. اللہ تعالی ہم سب کو دونوں جہانوں کی کامیابی عطا کرے. اسی دعا کے ساتھ اللہ حافظ.